میرے کیس میں کیا آپ خود بتا دیں اپنے کیس میں. عثمان بھائی کا. اچھا جی پہلے میرے کیس کا سن لیں آپ. اس میں یہ ہوا کہ ایک تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ, آپ لوگوں نے اپنا کمرہ دیا مجھے سونے کے لیے. آج یہاں رپورٹرز روم کے اندر مجھے موقع مل گیا 2 گھنٹے کی نیند پوری کرنے کا. کافی دیر ہو گئی تھی, نیند پوری نہیں ہو رہی تھی. اور صدیق جان کا ناشتہ بھی اتنا وہ عجیب قسم کا تھا, صبح ہیوی ناشتہ اس نے کروایا, پھر نیند آ رہی تھی اس کے بعد. اس طرح کا ناشتہ خود بھی کیا کریں آپ ضرور. اچھا اس میں یہ ہے کہ ابھی جج صاحب نے آرڈر کیا ہے, اور آرڈر میں نے سنا ہے, مجھے تو وہ قانونی زبان کا زیادہ نہیں پتہ, لیکن جو مجھے سمجھ آئی ہے جج صاحب نے ساروں کو کہا اکٹھے ہو جاؤ, واپس بلایا اور ریزن بھی پوچھے ہیں, اور پھر ایک مرتبہ میرے خیال میں کل نام نکالیں گے اور مجھے وہ ٹریول کرنے کے لیے الاؤ کریں گے. انہوں نے انٹیریئر منسٹری سے بلایا, منسٹری سے بلایا ہے, ڈی جی ایف اے کو ان پرسن جو ہے انہوں نے بلایا ہے, ڈی جی ایف آئی اے کو بلایا, اور انٹیریئر منسٹری سے انہوں نے کہا ان کا نمائندہ آ جائے. عطاف کے احکامات کے باوجود بظاہر کیا لگتا ہے آپ کو کون سیاسی طاقت اس میں؟ میں حج پہ چلا جاؤں گا, میں آپ کو یہ انشاءاللہ میں نے آپ سے کہا ہے میں انشاءاللہ چلا جاؤں گا حج پہ. وہ تو چلے جائیں گے, لیکن یہ جو وقتی طور پر رکاوٹیں بنی کوئی بات نہیں, خیر ہے جو ہے وہ ہے. آج سائفر کیس میں بری کر دیا گیا, سائفر صفر ہو گیا جی. اس کے مین آف دی میچ جو ہیں وہ سلمان صفدر صاحب ہیں, تیمور ملک اور تیمور ملک صاحب بھی ہیں. سلمان صفدر صاحب نے بڑی محنت کی ہے اس کے. ہم نے جب ہم دلائل پڑھتے تھے, اور میں کورٹ میں تو نہیں آتا تھا, لیکن جتنی بھی اس کی یہاں پہ سماعتیں ہوتی تھیں اس میں ایسا لگتا تھا کہ واقعی پوری جان لڑا کے انہوں نے بڑے سلو لے کر چلے, لیکن انہوں نے اس کیس کو ختم کر دی. باعزت بری ہونا عمران خان کا یہ ٹیکنیکلی بڑی عجیب چیز ہوئی ہے حکومت کے ساتھ. حکومت کا جو پورا نیریٹو کھڑا ہوا تھا, عمران خان اور حکومت کے بیچ میں جو ساری جنگ تھی وہ نیریٹو کی تھی. ایکچولی عمران خان کا نیریٹو تھا جس کے اوپر قوم اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی. حکومت لگاتار یا عمران خان کے مخالفین لگاتار یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ نیریٹو غلط ہے, یعنی جو سازش کا ایلیمنٹ عمران خان صاحب بولتے ہیں سائفر کو لے کر وہ غلط ہے, اور عمران خان نے اس کو ایکسپلائٹ کیا ہے اور پاکستان کے ساتھ کچھ ایسا کیا ہے جس پہ ان کو سزا ملنی چاہیے. ایون ڈفرینٹ چیزیں کہتے تھے جی سیکرٹ ایکٹ ہے, پھر کہتے جی ایک طرح کی غداری ہے, کچھ لوگ کہتے تھے اس میں سزائے موت بھی ہو سکتی ہے. تو سب کی اپنی اپنی زبان تھی. سائفر والا معاملہ جو تھا اس نے طے کرنا تھا کہ درست کون اور غلط کون. یہ بڑا اہم تھا. اس کی اہمیت صرف اس بات کی نہیں ہے کہ عمران خان کی ایک اور کیس ختم ہو گیا. اگر عمران خان کے خلاف کوئی ریئلی میں کیس تھا, جو بڑا کیس تھا, جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی, وہ یہ سائفر والا کیس تھا. باقی پھل جڑیاں انہوں نے اڑ جانا تھا, کیونکہ سائفر والے کیس پہ عمران خان کی آزادی کا انحصار نہیں ہے, اس کے نیریٹو کا انحصار. آج اس کے نیریٹو کی جیت ہو گئی. عدالت کے فیصلے نے ثابت کیا کہ اس نے جھوٹ بھی نہیں بولا, اس نے وہ تمام چیزوں سے, ان تمام الزامات سے وہ بری ہو گیا جو اس کے اوپر حکومت نے لگائے. بالکل. اب جب وہ قوم کے پاس آئے گا تو وہ کہے گا کہ عدالت نے ثابت کیا. اور ایون چیف جسٹس سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کے تحفظات رہتے ہیں, اور یہاں سے عمران خان کے حق میں فیصلہ آنا یونینیمس, یہ اس کی بہت بڑی جیت ہے. جیت عمران خان کے نیریٹو کی ہے, اور یہ چیز پرابلم کریٹ کرے گا حکومت کے لیے. ابھی نا ان کو صرف اس کی ہار جیت یہ نظر آ رہی ہے کہ عمران خان باہر نکلے گا یا نہیں نکلے گا. ابھی نہیں نکلے گا, 4 مہینے بعد نکل جائے گا, 4 مہینے بعد نہیں تو 6 مہینے بعد نکل آئیں گے. عمران خان صاحب کو اندر کون سا کوئی پرابلم ہے, وہ اندر ٹائم بھی گزار رہے ہیں اپنا, اور مشکل وقت جو ہے وہ انسان کو بہتر کرتا ہے. اور عمران خان نے ذہنی طور پہ بھی سوچ رکھا ہے کہ مجھے بھی ٹائم لگے گا. 4-6 ماہ. معاملہ یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کو مل گیا نا آج, یہ وہ خزانہ ہے جس کو عمران خان کو کیش کرنا. آپ سوچیں نا, ایک پاناما عمران خان کو ملا, عمران خان نے وہ رگڑا دیا کہ سارا ادھر سے ادھر کر دیا. پھر ایک عمران خان صاحب کو ملا سائفر, اور انہوں نے کیا کر دیا. آج عمران خان کو سائفر کے اوپر عدالت کا ٹھپا مل گیا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ خالی سائفر نہیں ہے, سائفر کے اوپر عدالت کا ٹھپا بھی ہے. تو لیٹس سی اب عمران خان اس کے ساتھ کیا کریں گے. یہ جو پراسیکیوشن کی جانب سے باقاعدہ تسلیم کیا گیا جج صاحب, لیکن وہ متن کیا تھا؟ کیا وہی تھا کہ جو عمران خان صاحب نے تقریر میں کہا, کیونکہ سائفر کی کاپی بھی پیش نہیں کر رہے, متن بھی پیش نہیں کر رہے, دیکھیں انہوں نے جو ایڈمٹ کیا جی عمران خان صاحب نے کہا وہی ہے. اب سائفر کے کیس میں چند چیزیں ہوئی ہیں. تو حکومت نے تسلیم کیا کہ اس آدمی نے جلسوں میں کھڑے ہو کر جو بات کی وہ بات ویسے ہی تھی, یعنی انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کا موقف ٹھیک تھا, سائفر میں یہی لکھا ہوا, اور اس کو بولنے پہ اب عمران خان کو کوئی سزا نہیں ہوئی. اب اپیلیں ہیں, جا کے کر کے دیکھ لیں, کچھ نہیں نکلے گا. میرے خیال میں عمران خان صاحب اب ایک سٹیپ آگے جائیں گے, جتنا میں عمران خان کو سمجھتا ہوں. یہ میں ذاتی طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں, شاید کوئی اور آپ کو یہ نہیں بتا کے گیا ہوگا. عمران خان کے پاس ایک ٹرمنالوجی ہے جس کو کہتے ہیں کلرز انسٹنکٹ, یا اس کو کلنگ انسٹنکٹ بھی کہتے ہیں, کہ جب کوئی قابو آ جائے تو اس کو تب تک نہ چھوڑو جب تک کہ آپ جیت نہ جاؤ.
اب گیم عمران خان کے قابو میں آیا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ عمران خان اس معاملے کو اب عدالت میں خود لے کر آئیں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ مداخلت ہوئی تھی, ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, اور ہمارے ڈپٹی اسپیکر نے جو فیصلہ دیا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا. دیکھیں اسی بنیاد پہ کہا تھا نا ڈپٹی اسپیکر نے کہ یہ مداخلت ہے. یہ اب عمران خان کا نیریٹو اوپر آئے گا, ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ ان معاملات کو ابھی نہیں تو کچھ عرصے کے بعد وہ اس کو پھر کورٹس کے اندر لے کر آئے گے. تو کیا آپ کو لگ رہا ہے جو غداری کی بات کی جا رہی تھی, آپ نے عمران خان حمود الرحمان کی رپورٹ کا حوالہ دے کر بہت بڑا فوج کے خلاف, ادارے کے خلاف ایک نفرت کا بازار گرم کیا ہے؟ سر وہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کوئی نئی تو نہیں ہے, وہ تو ہم نے کوئی 50 دفعہ پہلے سنی ہے, ایک دفعہ عمران خان کے منہ سے بھی سن لی, اس سے فرق نہیں پڑے گا. نہیں, حکومت کی طرف سے کہہ سکتے ہیں کہ حکومت جان بوجھ کے اب اس کو اداروں کے ساتھ الجھانا چاہ رہی ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, جو لوگ اسٹیٹس کو کے ہوتے ہیں نا, اسٹیٹس کو کے جو لوگ یا شخصیات ہیں نا, ان کے لیے اس نظام میں بڑی گنجائش ہے. وہ موٹر وے کے اوپر 140 پہ گاڑی چلا سکتے ہیں, ان کا چلان نہیں ہوتا. جو اینٹی اسٹیٹس کو ہے نا, وہ 120 پہ بھی گاڑی چلائے گا تو ٹر کے چلائے گا, 121 پہ اس کا چلان ہو جائے گا. میں نے اس کو سمپلیفائی کر دیا. عمران خان ایکچولی اسٹیٹس کو کا حصہ نہیں ہے, اس کو گاڑی 121 پہ چلانا الاؤڈ نہیں ہے. یعنی وہ حمود الرحمان کمیشن کی بات نہیں کر سکتا, کیونکہ فضل الرحمان از پارٹ آف دا اسٹیٹس کو, نواز شریف یہ اسٹیٹس کو ہیں. تو جب وہ یہ باتیں کرتے ہیں تو سسٹم ان کو کچھ نہیں کہتا. دا ریزن از کہ سسٹم کو لگتا ہے کہ ان کو جب مرضی موڈیفائی کیا جا سکتا ہے, مولڈ کر کے اپنی سائڈ پہ لایا جا سکتا ہے. عمران خان کے بارے میں سسٹم کی اسیسمنٹ مختلف ہے. تو دیٹ از وائی کہ عمران خان کے اسٹیٹمنٹ کو لے کر سسٹم اور گورنمنٹ وہ زیادہ حساس ہے. عدالتوں میں تو سر نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کا بیانیہ جو ہے وہ جیت رہا ہے, جیسے آج کا فیصلہ بھی ہوا. تو آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف بھی عمران خان کے بیانیوں کو لے کے اسی طرح چل رہی ہے جس طرح خان صاحب لے کے چل رہے ہیں, یا خان صاحب باہر ہوتے تو ان کا بیانیہ اسی طرح چلتا جس طرح؟ لیکن سارے ایک جیسے تو ہوتے نہیں ہیں. وہ ایک آدمی ہے اسی لیے وہ لیڈر ہے, ورنہ 10-12 اور لیڈر ہوتے ہیں. نواز شریف وہ سارا کچھ نہیں کر سکے نا, تو اسی لیے تو لوگوں نے ان کو ٹھینگا دکھا دیا. اس نے وہ کیا, لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اب وہ ایک آدمی ہے. عمران خان کے جیل میں رہنے کا نقصان تو پی ٹی آئی کو ہے. وہ باہر آئیں گے تو پی ٹی آئی کسی اور طرح ریئیکٹ کرے گی, وہ اندر رہیں گے تو پی ٹی آئی کسی اور طرح ریئیکٹ کرے گی. دیکھیں لیڈر جب جیل میں ہوتا ہے نا, تو کارکن اور باقی لوگ کہتے ہیں یار اپنے آپ کو ابھی بچاؤ, ہمارے پیچھے کوئی ایسی آواز نہیں ہے جو ہمیں سپورٹ کرے. جب لیڈر باہر ہوتا ہے نا, تو وہ لوگ زیادہ بے جگری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی سے انجام دیتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ لیڈر ہے, پیچھے ہے, شیلٹر ہے. پروت سے متعلق بتائیے کہ آج وہ ایک واحد شخصیت تھی کہ جس کی کمی محسوس کی گئی, جو مسلسل ساتھ رہے, لیکن آج کل ایسی ٹویٹس مار رہے ہیں کہ ان کی انا ہرٹ ہوئی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو جذباتی بن لیڈ ہوا ہے؟ نہیں. شیر افضل مربت آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا, اور شروع میں کہا تھا, لوگوں نے اس کے بڑے مطلب لے لیے. شیر افضل مربت نارمل آدمی نہیں ہے, یاد رکھنا. اور نارمل آدمی وہ نہیں کر سکتا جو اس نے کیا ہے. اس سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. میں آپ کو سیریسلی کہہ رہا ہوں کہ شیر افضل مربت نارمل آدمی نہیں ہے, وہ کسی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے. اور یاد رکھیے گا کہ لیڈرز کے لیے ایسے لوگ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. آج شیر افضل مربت جو ہے وہ ہاٹ واٹرز میں ضرور ہے, ریزن ہے اس کے. اب سب سے بڑا ریزن تو وہ سعودی عرب والا ایکچولی وہ اسٹیٹمنٹ گلے پڑ گیا, ورنہ یہ چھوٹی موٹی چیز ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. شیر افضل مربت جیسے لوگ جو ہے وہ ہوتے ہیں, لیکن دیکھیں عمران خان جو ہے ان سے بڑا تو ان گائیڈڈ مسائل کوئی نہیں. آج جب سیفر کیس کا فیصلہ آیا, کمرہ عدالت میں موجود تھے, لوگوں کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب باہر نہیں آئیں گے, لیکن پھر بھی خوش تھے. یہ خوشی کس طرح کی تھی؟ نہیں, یہ دیکھیں, اس کو آپ سمجھیں. سائفر کیس کا فیصلہ نہیں آیا, عمران خان کے موقف کے اوپر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اور دوسرے جج صاحب نے مل کر سٹمپ لگا دی ہے. اس کا موقف جیت گیا ہے, وہ اس جیت کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. عمران خان تو باہر نہیں آ رہے, ابھی ٹائم لگے گا. قاضی صاحب آج فل کورٹ کا آپ نے سنا, وہاں پہ بھی ایک ججز کا آپس میں مکالمہ ہوا, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سر انٹرسٹنگ ہے. دیکھیں قاضی صاحب کا شکریہ کہ ہمیں یہ دکھا رہے ہیں, انٹرسٹنگ ہے. کم سے کم ہمیں پتہ چل رہا ہے کون کیا کر رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے, انٹرسٹنگ ہے. لیکن 3 نقطے آج بڑے امپورٹنٹ اس کے اندر اٹھائے گئے. پہلا نقطہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کیا ختم ہو گئی؟ اگر اس کے بعد بلے کا نشان نہیں ہے تو کیا پارٹی ختم ہو گئی؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے. دوسرا نقطہ یہ اٹھایا گیا کہ جب 3 دن کا ٹائم دیا گیا ممبران کو کہ آپ کوئی پارٹی جوائن کر دیں, تو وہ پی ٹی آئی بھی جوائن کر سکتے تھے, لیکن وہ مس گائڈ کیے گئے اور وہ دوسری پارٹی کو انہوں نے جوائن کر دیا. اس جوائننگ کے دوران الیکشن کمیشن یہ بتانے میں ناکام رہا کہ آپ کو مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی, تو کیوں نہ ان کو وہ 3 دن دوبارہ دیے جائیں. دوسرا نقطہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا پڑے گا. ایک یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کیا ختم ہو گئی, دوسرا یہ کہ کیا
جو یار دیکھیں مجھے ذرا تھوڑا سا دماغ سے کبھی کبھی نکل جاتی ہیں چیزیں. دوسرا یہ ہے کہ وہ 3 دن دوبارہ 3 دن جو ہے وہ ان کو دوبارہ دیے جا سکتے ہیں. اور ایک اور چیز اس کے اندر آج سامنے آئی کہ ووٹ تو پی ٹی آئی کو پڑا ہے, یہ جج صاحب نے کہا. پہلا سوال یہ ہے ایکچولی تو ووٹ پاکستان تحریک انصاف کو پڑا, ایک سیاسی جماعت کو پڑا, اس کا وجود تو تھا. اور یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا آپ لوگوں نے وہاں لکھ کر دیا تھا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے, تو بالکل لوگوں نے لکھ کر دیا تھا, باقاعدہ لکھ کر دیا تھا کہ ہمارا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے. تو وہ پارٹی تو ختم نہیں ہوئی تھی. اب یہ میرے خیال میں اس کی مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں. اس میں ہو سکتا ہے کہ عدالت اس کو واپس لے جائے اسی سچویشن میں کہ جی آپ اپنا فیصلہ کریں. مختار خان صاحب اندر ہیں جیل میں, آپ کو نہیں لگتا ان کا جو ڈر ہے, جو خوف ہے, ایک دن میں 5 پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں ان کے حکومت کے لوگ کر رہے ہیں, ان کا جو ڈر خوف ہے وہ جیل میں بیٹھ کے زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو اگر وہ باہر آ جاتے. آپ کیا کہتے ہیں اس دفعہ عمران خان جب جیل سے باہر پاؤں رکھے گا نا تو وہ فیصلہ کرے گا کہ کہاں جانا ہے. یہ آپ یاد رکھیں.